حضرت خضر اور حضرت کلیم ساتھ ہو گیا تھا نا. تو ایک یتیم، دو یتیم تھے، ان کی دیوار جو گرنے کی پوزیشن میں تھی انہوں نے سیدھا کر دیا. اور جب سیدھا کیا تو حضرت کلیم نے اعتراض کیا. اصل میں وہ شریعت موسوی کے خلاف کچھ بھی دیکھتے تو بولتے. تو نبی کا کام تو ہے ہی ہے کہ اپنی شریعت کے خلاف کوئی نامناسب بات دیکھیں تو بولیں. انہوں نے کہا ایسی قوم کی دیوار آپ نے صحیح کی جس نے ہمیں پوچھا تک بھی نہیں. ارے اگر اجرت لے کے کام کرتے تو کچھ فائدہ بھی تھا. خیر حضرت خضر نے جو مصلحتیں سب بیان کی تو انہوں نے ایک بات کہی کہ اصل میں اس میں دو یتیموں کا مال ہے، خزانہ ہے اس کے اندر. اگر وہ گر جاتا تو دوسرے لے جاتے، بیچارے یتیم محروم ہو جاتے. تو خدا نے یہ چاہا کہ میں دیوار کھڑی کر دوں. جب یہ بچے ہوشیار ہوں گے، سن بلوغ کو پہنچیں گے، اپنا خزانہ نکال لیں گے. تو خدا نے یہ فضل ان بچوں پر، ان یتیم بچوں پر کیوں؟ کیا ان بچوں نے کوئی عمل کیا تھا؟ کیا ان بچوں نے کوئی تقوی والی زندگی اختیار کی تھی؟ ابھی تو اس عمر تک نہیں پہنچے تھے. تو خود ہی کہہ دیا کہ یہ جو ان پر فضل ہو رہا، کانا ابوہما صالحا، کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا لیکن اس نے کی فائدہ ہی نہیں ملا ہے. باپ نیک تھا، وہ بھی 7 پشت والا باپ، وہ بھی 7 پشت والا باپ، وہ نیک تھا تو خدا نے اس کی نیکی کا فائدہ پہنچایا. تو اگر تم کہتے ہو نسب سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ کیسے ہو گیا؟ نسب سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ کیسے ہو گیا؟ ذرا سا آپ خیال کریں، نسب کا فائدہ ہوتا ہے. اچھا چلو پھر قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتنا من عملهم من شیء. یہ ایمان والے اور ان کے پیچھے چلنے والی ان کی اولاد، ان کی پیروی کرنے والی اولاد جو ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرے، ہم جنت میں ان بچوں کو ان کے باپ دادا سے ملا دیں گے. ان کے باپ دادا سے جو ایمان کے ساتھ اپنے باپ دادا کی پیروی جنہوں نے کی، چاہے ان کا درجہ بلند نہ ہو، چاہے وہ اونچے درجے کے عمل والے نہ ہو، مگر ہم ان کو ان کے باپ دادا سے ملا دیں گے. اور یہ جو ملانا ہے یہ کسی عمل کے نتیجے میں نہیں، صرف ان کے باپ دادا کی خوشی کے لیے، ان کی رضا کے لیے ان کے بچوں کو ہم ان کے قریب کر دیں گے. ان کے بچوں کو تو مفسرین نے یہ کہا کہ اگر کوئی عمل والا متقی پرہیزگار کوئی شخص ہے اور اس مقام کا بچہ نہیں ہے تو بھی جنت میں وہ اپنے باپ دادا کے پاس اسی مقام پہ رہے گا، اسی مقام پہ رہے گا. تو میں سارے سیدوں کو خوشخبری سناتا ہوں کہ تم اگر اپنے رسول کے دامن سے وابستہ رہے تو میدان جنت میں تم کہاں رہو گے؟ جہاں تمہارے باپ دادا رہیں گے، جہاں تمہارے باپ دادا رہیں گے. جہاں تمہارے اور جہاں اللہ کے رسول رہیں گے، بڑے سے بڑا متقی وہاں نہیں پہنچ سکتا، بڑا سے بڑا متقی وہاں. تو وہاں جو جنت میں خانہ نبوت بنایا جائے گا اس میں یہی لڑکے رہیں گے، یہی بچے رہیں گے، یہی نسل رہے گی
ہوگی، اور جو رسول کے درجے پہ پہنچنے والا یہ کون سا عمل کریں گے؟ کیا کسی کے بس کی بات ہے کہ ایسا عمل کرے کہ رسول کے درجے کو پہنچ جائے؟ کیا کسی کے بس کی بات ہے کہ ایسا عمل کرے کہ جہاں رسول ہو وہاں رہنے کا ٹھکانہ مل جائے؟ تو یہ عمل نہیں لے جا رہا ہے، یہ نسب لے جا رہا ہے، یہ عمل نہیں لے جا رہا ہے، یہ نسب لے جا رہا ہے۔ تو کیسے کہتے ہو کہ نسب سے کوئی فائدہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ دیکھیے ابھی تو بات اور آگے چلے گی کہ نسب کیا کیا کرتا۔ یہ صحیح ہے، نیکوں کا نسب بھی فائدہ پہنچاتا ہے اپنے نیک بچوں کے لیے، وہ تو صحیح ہے، مگر نبی کے نسب کی عجیب شان۔ اب آیت تطہیر کی طرف آئیے۔ ابھی تو میں صرف اتنا بتا رہا تھا کہ اہل بیت سے مراد کیا، اب آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو صاف مطلب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا، اے اہل بیت، خدا یہ چاہتا ہے کہ تم برائیوں سے دور رہو، نیکیوں کو اپناؤ، اپنوں کو صاف ستھرا رکھو، یہ مطلب ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، متقی بنو، صاف ستھرے رہو، یہ ہے مطلب۔ ایک بات بتاؤ، کیا خاص بات پیدا ہوئی؟ اہل بیت سے جو خصوصیت سے کہا جا رہا ہے کہ کیا خاص بات پیدا ہوئی؟ کیا خدا صرف اہل بیت ہی سے یہ چاہتا ہے یا سارے مسلمانوں سے؟ یہ تو مطالبہ وہ ہے جو سارے مسلمانوں سے کہ ایمان والو ایمان لاؤ، اے مسلمانوں اچھا ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، پاک و صاف رہو۔ اور صرف مومنین ہی کی بات نہیں ہے، اسلام تو سارے کافروں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ایمان لاؤ، نیکی اختیار کرو، پاک و صاف رکھو۔ تو اگر وہی بات جو سارے انسانوں سے خدا چاہتا ہے وہی اہل بیت سے خاص بات کیا؟ پھر مقام مدح میں اس کو کیوں لایا گیا؟ مقام مدح میں اسے کیوں لایا گیا جب ایک عمومی بات ہے، سارے انسانوں سے وہ یہی چاہتا ہے؟ تو اس آیت میں خصوصیت کیا؟ اور ایک بات اور توجہ سے سناؤں، دیکھیے تمام سوال کا جواب آیت ہی سے میں دوں گا انشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ آگے پیچھے آپ کو نہیں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو انداز بیان، میرے بغل میں سید رکن الدین بیٹھے ہوئے، اب میری گفتگو سے کہ سید رکن الدین میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑودے میں تم ایک مکان بنا لو، میں یہ چاہتا ہوں کہ بڑودے میں تم ایک مکان بنا لو، مطلب کیا ہوا؟ میری خواہش تو ہے مگر بنانا ان کو ہے۔ اب پتہ نہیں بنانے کی ان کے پاس طاقت ہے کہ نہیں، وسائل ہیں کہ نہیں، ذرائع ہیں کہ نہیں، ہوگا تو بنا لیں گے، میری خواہش کا لحاظ کر لیں گے، نہیں ہے تو کہاں سے بنائیں گے؟ تو جب میں نے یہ کہا تو آپ کی نظر رکن الدین پر جم گئی،